صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، قسطوں پر خرید و فروخت یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کی معرفت، اس کی شرعی حکم کی تفصیلات ہر اکثر بندوں کو یا ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر، گھروں کے اندر بہت سی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو ہم قسطوں پہ خریدتے ہیں، اور بینک بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ قسطوں پر بھیجتے ہیں، جن میں گاڑیاں ہیں، گھر کا سامان بھی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بیع تقسیط جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیع النصیعہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں ادھار پہ چیز خریدنا. ادھار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یکمشت اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور بیع التقسیط کے اندر قسطوں کے ساتھ ہم جو ہے اس کے پیسے ادا کرتے ہیں، یکمشت نہیں دیتے، ایک ہی دفعہ ادا نہیں کرتے، بلکہ جو ہے وہ قسطوں کے ساتھ ہم جو ہے اس کے پیسے ادا کرتے ہیں. اس بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں. بخاری میں 2068 اور صحیح مسلم میں 1603 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما، آپ نے کھانا خریدا، من یہودی الی اجل، ایک مدت تک ادھار خریدا، ورہنہ درعا من حدید، اور لوہے کا لباس، جو قمیض ہوتی تھی، جو جنگی لباس ہے، وہ آپ نے گروی رکھی. تو اس حدیث کے اندر اس چیز کا ہمیں جواز ملتا ہے کہ ہم ادھار پہ چیز لے سکتے ہیں. تو قسطوں پہ جو چیز ہے وہ بھی ادھار خرید و فروخت ہے، اور اس میں بس یہ ہے کہ اس کی قیمت ہم قسطوں میں ادا کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ نہیں ادا کرتے، بلکہ قسطوں کی شکل میں اس کے ٹکڑے کر کے مختلف جو ہے انسٹالمنٹ میں اسے جو ہے ادا کرتے ہیں. تو شرعی حکم جو ہے ثمن مؤجل ہو، یعنی دیر سے پیسے ادا کیے جائیں اکٹھے، یا پھر اسے مختلف اس کی جو ہے قسطیں کر لی جائیں، اس میں کوئی فرق نہیں. بخاری کے اندر 2168 نمبر حدیث، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں، جاءتنی بریرۃ فقالت کاتبت اہلی علی 9 عواق فی کل عام وقیہ، میں نے اپنی آزادی کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا ہے. بریرہ کہتی ہیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ بریرہ یہ غلام عورت تھی، میرے پاس آئیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے یعنی جو آقا اور مالک تھا اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے 9 اوقیے پر، 9 اوقیے جو قیمت طے ہوئی ہے، اور ہر سال 1 اوقیہ میں دوں گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی. اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگنے، تعاون کی اپیل کرنے آئی تھیں. تو اس حدیث کے اندر ہمیں صریحاً یہ نص ملتی ہے کہ اگر ادھار پہ کوئی چیز معاملہ ہے تو اس کی قسطیں بھی طے کی جا سکتی ہیں. اور رہا مسئلہ کہ اس میں قیمت سے بڑھ کر پیسے لینے، اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے. تو زیادہ علماء جو ہیں وہ اسے جائز سمجھتے ہیں اس بیع کو، کہ قیمت اگرچہ زیادہ ہو. تھوڑے سے علماء ہیں، قلت ہے علماء کی، جو اسے حرام سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے اور سود کی قسم ہے، کیونکہ اس میں جو اصل قیمت ہے اس سے زیادہ لی جا رہی اس مدت کی وجہ سے. لیکن جماہیر علماء، جن میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، اس کے جواز کے قائل ہیں. اور علماء ائمہ اربعہ جو ہیں ان کی مذاہب اربعہ میں عبارات مذہب الحنفی کے اندر ہے. بدائع الصنائع کی جلد نمبر 5 187 نمبر صفحہ، الثمن قد یزاد لمکان الاجل، کہ ثمن جو ہے قیمت بڑھائی جا سکتی ہے مدت کی وجہ سے. مذہب مالکی میں بدایت المجتہد میں ہے، جعل للزمان مقدار من الثمن، مدت جو ہے اس کے لیے جو ہے ثمن قیمت جو ہے رکھی جا سکتی ہے. اس طرح مذہب شافعی ہے، وہ کہتے ہیں الخمسۃ نقدا تساوی 6 نصیعۃ، 5 جو نقد ہے وہ ادھار میں 6 کے برابر ہے. یہ الوجیز للغزالی جلد 1 اور صفحہ 85. اور مذہب الحنبلی جو ہے، فقہ حنبلی کے اندر الاجل یاخذ قسطا من الثمن، مدت جو ہے
وہ ایک جز لے گی قیمت کا، اور یہ فتاوی ابن تیمیہ میں 29 نمبر جلد اور 499 نمبر صفحہ۔ اور ایسے انہوں نے استدلال کتاب و سنت سے کیا۔ ان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان احل اللہ البیع وحرم الربا، سورہ البقرہ 275 نمبر آیت، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے عموم پہ دلالت کرتی ہے، جس میں قیمت زیادہ ہو، کم ہو، اور ادھار پہ ہو، نقد ہو، تمام اس میں خرید و فروخت شامل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں مال کو ہڑپ نہ کرو، ہاں تجارت کے ذریعے اور ایک دوسرے کی رضامندی سے، یعنی تجارت کے ذریعے جو منافع اور پرافٹ ہے اس کے ذریعے کمائی کی جا سکتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 29۔ تو اس آیت کے اندر بھی خرید و فروخت کے جواز پر مطلق دلائل ہیں، اگر دونوں فریقین راضی ہوں، چاہے وہ زیادہ ہی قیمت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح تیسری صحیح بخاری کے اندر 2086 نمبر حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ، نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، وہم یسلفون بالتمر السنتین والثلاث، تو وہ صحابہ کرام اہل مدینہ جو ہے بیع السلف کا معاملہ تھا ان کا، کھجور کے معاملے میں 2 سال اور 3 سال کے لیے۔ فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم، آپ نے اسے اس کی توجیہ کر دی، اسے بہترین انداز سے سیٹ کر دیا، فرمایا کہ جو کوئی سلف بیع السلف کرے، یعنی مستقبل میں سودا خریدنا ہے تو پھر ففی کیل معلوم، پتہ ہو اتنے کلو، اتنے من اور اتنی لینی ہے، وزن معلوم، اتنا ٹوپے یا اتنا اس کی مقدار، وزن معلوم، اس کا وزن پتہ ہو، 1 من ہے، 2 من ہے، کیل یعنی اس کا ناپنا، یعنی کسی برتن کے اندر ناپنا جو اس دور میں استعمال ہوتا تھا، الی اجل معلوم، اور طے ہو مدت کے، سال بعد کھجور دے گا، 2 سال بعد۔ اور بیع السلم بھی جائز ہے نص کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ، اور یہ بھی بیع بالتقسیط جو ہے قسطوں کے ساتھ جو خرید و فروخت ہے اس سے ملتی جلتی ہے، اور اس سے علماء نے یہ حکمت بتائی ہے کہ اس سے مشتری جو ہے وہ خریدنے والا، اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سستی چیز مل جاتی ہے، وہ پیسے ایڈوانس دے دیتا ہے، اور جو بیچنے والا ہے اسے پہلے پیسے مل جاتے ہیں اور سامان ابھی اس نے بیچا نہیں، تیار ہی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جو ہے ادھار والے کو بھی فائدہ مل جاتا ہے، جس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں وہ ادھار میں بعد میں پیسے دے دیتا ہے اور چیز پہلے لے لیتا ہے۔ اور اس بیع میں اور اس خرید و فروخت کے سودے میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں فائدہ ہے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر بھی، پاکستان کے اندر خاص کر یہ نظام ہے، شاید انڈیا میں بھی ہو، کہ دودھ بیچنے والا جو گوالا ہے اسے لوگ ایڈوانس دے دیتے ہیں قیمت۔ 1 من دودھ گرمیوں کے اندر مہنگا ملتا ہے، نایاب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں خالص دودھ چاہیے، یہ ہم سے 1 من یا 10 من یا 5 من دودھ کے نقد پیسے جو ہے مقدم لے لو۔ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر خالص دودھ بتایا جائے اور اتنا مدت بتائی جائے کہ یہ گرمیوں کا سیزن 6 مہینے ہم تم سے لیں گے، قیمت تمہیں ایڈوانس دے رہے ہیں، اور وہ اس کے بدلے میں سستا اگر دودھ دے دے تو کوئی حرج نہیں، بیع السلف کی ایک قسم ہے۔ تو اسی طرح جو ہے چیزیں جو ہیں مقدماً بھی ہم بندہ پیسے دے سکتا ہے، ایڈوانس چیز خرید اس سے سستی مل جاتی ہے، تو جو دیر سے قیمت دی جائے گی ادھار میں تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، لیکن اس میں ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی پلنٹی نہ ہو، کہ جیسے مدت بڑھی جائے اور کہا جائے کہ میں اس سال نہیں دے سکتا، پیسے تو 1 سال اور بڑھا لو اور قیمت بڑھا لو، یہ کام نہ ہو، تو پھر وہ سود کی شکل بن جاتی ہے۔ اور اس پر مسلمانوں کا عمل بھی ہے، اور یہ اجماع کی طرح ہے، یہ جو صورتیں ہیں خرید و فروخت کی۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی حرج نہیں، کہ نقداً جو چیز بیچی جاتی ہے بغیر ادھار کے، اور اس میں اور ادھار جو بیچی جائے اس میں کوئی حرج نہیں، اور مسلمانوں میں یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے اور یہ اجماع کی طرح ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں، شیخ بن باز، شاذ ہیں وہ علماء، بعض اہل علم جنہوں نے اس کو منع کیا ہے، اور انہوں نے گمان کیا ہے کہ شاید یہ سود ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ تاجر جو ہے جب وہ اپنی چیز بیچتا ہے ایک مدت تک
تو وہ ادھار پہ راضی ہوتا ہے، تو اس سے ظاہر ہے اسے زیادہ پیسے چاہیے، اسے پیسے بھی چاہیے، پرافٹ بھی اسی طرح چاہیے، اور مشتری جو ہے خریدار وہ بھی راضی ہو جاتا ہے زیادہ پر کہ اسے مدت مل گئی ہے، مہلت مل گئی ہے، اور ابھی وہ نقداً دے نہیں سکتا، تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے اس کا جواز بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام امر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما یجہز جیشن، آپ نے حکم دیا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو کہ وہ جیش تیار کرے، ایک لشکر تیار کریں۔ فکان یشتری البعیر بالبعیرین، آپ نے ایک اونٹ 2 اونٹ کے مقابلے میں خریدا، الی اجل، ایک مدت تک۔ اور پھر یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کے تحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ اے ایمان والو، جب تم قرض کا معاملہ ہو، بدین تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اسے لکھ لو۔ تو یہ معاملہ جو ہے مداینات میں سے ہے، اور یہ جائز ہے اس آیت میں جو مذکور ہے، وَهِيَ مِن جِنْسِ معاملت بیع السلم، بیع السلم یا بیع السلف اسی بیع کی قسم ہے جس میں ہم مقدماً پیسے دیتے ہیں، ایڈوانس پیسے دیتے ہیں اور چیز سستی ملتی ہے، اور جب لیٹ پیسے دیں گے تو چیز جو ہے وہ مہنگی ملے گی یقیناً، اس میں جو ہے مشتری خریدنے والے کا فائدہ ہے۔ اور بیع السلف اور بیع السلم کے اندر جو ہے بیچنے والے کا فائدہ ہے کہ چیز ابھی تسلیم نہیں کی، دی نہیں، اور اسے 6 مہینے پہلے ہی پیسے مل گئے ہیں۔ تو ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔